بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع بحث ہے کہ سقوط فلسطین اور انسانی رویے اور خصوصی طور پر امت مسلمہ اور عربوں کا جو رویہ ہے اس پہ مجھے بحث کرنی ہے، اور یقین جانیے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میرے الفاظ کا ایک ایک ہر خون سے لتھڑا ہوا ہوگا۔ اس میں سوز ہے، اس میں گداز ہے۔ یاد رکھیے، تاریخ کا پہیہ ایسے گھومتا ہے، اور آپ نے دیکھا اگر تاریخ کے اوراق میں غوطہ زن ہوں، آج کے اس الیکٹرانک میڈیا میں بڑی آسانی سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا اور کن وجوہات کی بنا پر ہوا، اور خصوصی طور پر امت مسلمہ جس کی صدیوں تک حکومت رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، سچے غلاموں نے، یعنی صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ 15 سالوں میں انہوں نے شرقاً غرباً اور خیبر سے باخبر تک دین کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اسی لیے کہا کہ وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جیسے میں نے بتایا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، موت بڑی ارزاں، شاید قحط الرجال آ گیا، اور زندگی بہت مہنگی ہو گئی۔ اور اس پر المیہ یہ ہمارے رویے دیکھیے، کیا ہمارے کانوں میں جوں رینگ رہی ہے۔ وہ دھرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں، جہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اس دھرتی سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15 سال کے اندر اسلام کا پھریرا لہرا دیا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کی جو تم تراکی تھی اسے خاک میں ملا دیا۔ خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، حیدر کرار فاتح خیبر، اور عمر ابن خطاب جیسے سپوت پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حیادار تھے، اور اسی لیے فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ وہ تھے صحابہ کرام، یہ جو حلقہ بگوش اسلام ہوئے، شتر بانوں کے گہواروں میں رہنے والے، یہ بیچارے گدڑیوں میں رہنے والے، اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ کا پاسا پرس کے رکھ دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابع داری کی ہے۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کی بقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں ہے اور تابع داری میں ہے۔ ہمارے لیے وہی مشعل راہ ہے۔ میں آپ کو ذرا سیاحت کراؤں کہ مسلمانوں پر کب یہ سقوط اور یہ کب مسلمانوں پر عذاب آئے ہیں، جب مسلمانوں نے یہ بھانڈ ڈوم مراسی، اور آپ کو یاد ہوگا، میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے لے کے جاؤں کہ یہ ہمیں ایسے نظر آتا ہے کہ ان حالات میں اور ان حالات میں جب موازنہ کرتے ہیں تو کس طرح کب چنگیز خان اور ہلاکو خان آئے، کیسے انہوں نے تاراج کر کے رکھ دیا۔ آج کا نقشہ بالکل ویسے ہی ہے۔ ان لوگوں نے جب اپنے جذبہ جہاد کو مفقود کر دیا، اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈال دیا، اور بالکل مسجد کے محراب و ممبر تک ان کا دین سمٹ کے رہ گیا، جذبہ جہاد ختم ہو گیا، تو پھر اللہ پاک نے ان پر دیکھیں ہلاکو خان اور چنگیز خان کا یہ برخودار ہی تھا ہلاکو خان، اس کو مسلط کر کے رکھ دیا اللہ پاک نے۔ 3 سقوط بڑے مشہور ہیں، سقوط بغداد، سقوط ڈھاکہ
اور یہ جو سقوط فلسطین ہے، ہیروشیما ناگاساکی بھی ہے، کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، اور آج جو کچھ ہو رہا ہے انسانیت سوز مظالم ہو رہے ہیں، اور یہود و نصارہ اور یہ حنوط کیسے سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ امن اور چین کی بانسری بجا رہے ہیں۔ کوئی خدا کے لیے کوئی خدا کا خوف کرو۔ میں آپ کو تھوڑی سی سیاحت کے بعد فتنہ تاتاری اور سانح بغداد 565 ہجری 1258 یہ عیسوی، یہ سارے یہ منگول تھے، یہ سارے چین جو ہم سارے جانتے ہیں، یہ وحشی درندے، یہ دیکھیں یہ بلیاں اور یہ کتے کھا جانے والے لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تہذیب و تمدن کیا ہے۔ لیکن جب مسلمان اپنی اصل سے ہٹے، انہوں نے بے حیائی کو اپنا گہنا بنا لیا، ماتھے کا جھومر بنا لیا۔ پھر دیکھو کیا ہوا، 16 لاکھ لوگ، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ جب بغداد میں سقوط بغداد کہتے ہیں، میں بالکل آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا، بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ بنو عباس جنہوں نے 500 سال 5 صدیاں حکومت کی تھی، ان کے دیکھیں نیک ہونا، پارسا ہونا، صوم و صلات کا پابند ہونا اور بات ہے، انتظامی امور ہونا اور بات ہے۔ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تقویٰ و طہارت میں کوئی شک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حکومت عطا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کے لیے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ اسے حکومت عطا کیجئے۔ تو اس سے معلوم ہوا نیک ہونا اور بات ہے، اور انتظامی امور اور ایڈمنسٹریٹو ہونا اور بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جنہوں نے 28 لاکھ مربع میل پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ دیکھیں 28 اب اور اتنے لاکھ مربع میل کا فرما روا، کیسے دیکھیں آپ، اور سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ، اور کیسے انہوں نے جنگ قادسیہ اور کیسر و کسریٰ کے ایوانوں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ وہی دیوانے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر جو ہے وہ لبیک کہا۔ اور یہ دیکھیں اور ننگے پاؤں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھئی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو یہ منگول لوگ جب مسلمانوں کے یہ حالات دیکھے ہیں تو انہوں نے یہ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے، اور یہ جو ہمارا دجلہ دریا ہے، اس قدر کا انہوں نے کچھ تو خون اور کشتوں کے پشتے بچھا دیے ہیں کہ 16 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ہاں، کتنی عورتوں کی عزتیں پامال کر دی گئیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یتیم ہو گئے، اور خون کی فراوانی کی وجہ سے دجلہ دریا کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اور مورخ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر تھے کہ دریا نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آپ امیجن کریں، جسٹ امیجن if you plunge into the ocean of study, I think you will learn something wrong۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ کیا آج ہمیں تاریخ دوبارہ دہرا نہیں رہی؟ آج تاریخ پھر سے ہمیں دوبارہ دہرا رہی ہے۔ یہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی پھر سے اٹھا ہے، اور اس کے رفقا نے مسجدوں میں اور بھائی ان کی عبادت گاہوں میں جا جا کر مسلمانوں کو بیدار کیا۔ کس قدر کی محنت اس نے کی ہوگی، اور پھر سے مسلمانوں نے تلواریں ہاتھ میں تھامی ہیں اور جذبہ جہاد بیدار کیا ہے، اور پھر سے اس نے جو ہے نا بیت المقدس، جس کو یروشلم یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے، اور یہ فتح کر کے دیا، اور کئی سو سال تک، ٹھیک ہے، صلیبی جنگوں کے بعد اس نے جو ہے مسلمانوں کو یہ ایک بہترین حکومت دے کے دی۔ لیکن ہم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور جب ہم اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اور دیکھیں مال کوئی چیز نہیں ہے بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی ہے وہ ساری کی ساری حیا میں ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جدہ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے بڑے بڑے سالاروں نے جمل لیا تھا، ہاں، خالد بن ولید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں وہ برخودار حیدر کرار، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کفر تھر تھر کامتا تھا، خالد بن ولید، ابو عبیدہ، عمر بن عاص، کیسے تاریخ بھری پڑی ہے۔ کیا ان کے پاس بڑے بڑے ایٹم بم تھے؟
کیا ان کے پاس بڑے بڑے محل تھے؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی؟ صرف اور صرف ایک اللہ کا خوف تھا کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزارنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں تابع ہو کے گزارنی ہے۔ یہ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نہ مال ہوگا نہ دولت ہوگی۔ اور پھر پاکستان میں دیکھیں اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، آدمی اپنی جنگ خود لڑتا ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، یہاں ایک کانسنٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں آج ختم ہوا یا کل ختم ہوا، پورے 15 دن ہو گئے ہیں، اور اس میں جو دنیا بھر کے طائفے آئے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے میوزیکل چینل سے، ہاں وہ جن لوگوں کو ہمیں تو بھائی، اور آپ کے دیکھیں چاہے آپ اچھا لگے آپ کو برا لگے، اسرائیل کو دیکھیں، وہ کوئی سپورٹس نہیں کرتے، وہاں کوئی کانسرٹ نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ ایک ہی کام ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کان سے بلٹ گزارتے ہیں کہ تو نے دنیا میں چھا جانا ہے۔ اور جو دنیاوی لحاظ سے جس قدر کا وہ آراستہ ہوگا نئے حالات سے، ہاں طرز کہن پہ اڑنا، ہاں تو یہ ہے نا وہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، ہاں تو یہ دیکھیں یہی تو ہے علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، ہاں تو یہ کیا ہے؟ یہ کہ ہمیں ابھی ضرور ہم سب کچھ کریں، اللہ اللہ کریں، لیکن جب تک اپنی قوم کو اس طرف نہیں لے کے آئیں گے، اسرائیل میں کوئی سپورٹس نہیں ہوتی، وہ کسی ایونٹ میں حصہ نہیں لیتا، ہاں اور وہ دیکھ لیں گے وہ دنیا پہ چھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ظالم اس کے ساتھ ہیں اور وہ مظلوموں کو مار رہا ہے، یہ ایک الگ بحث طلب مسئلہ ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم یونائٹڈ کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اپنے بچوں کو فلسطین کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اپنے بچوں کو تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم نے اپنے بچوں کو وہ کھلونا دیا جو ساری رات ہمارے بچے، جن راتوں کو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہاں راتوں میں ان کے پاس کیا ہے، اور دن کے وقت یہ زمین کے سینے پر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ دیکھیں ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں۔ ان کو ایمانداری کا، ان کو سپاہ گری کا، ان کو سپہ سالاری کا، ان کو حکم دیجئے، ان کی تربیت کیجئے، تب جا کے ہماری بقا ہے۔ اور یہ دیکھیں جدہ کے بیچ میں کتنے افسوس کی بات ہے، مال و دولت سے بھرپور شاہکار ہیں ہمارے عرب، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ادھر خون کی ہولی کھولی جا رہی ہے، ہاں کس طرح زندگی ان کی، یعنی موت اور زیست کے روزانہ سفرائیں میں ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے۔ یہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور یہاں دبئی کے بیچ پہ کانسنٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ گویے امراسی آئے ہوئے ہیں، اور یہی وجوہات کی بنا پر سقوط بغداد ہوا تھا، جس کا میں نے اشارہ کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ خاکم بداہن پھر سے وہ حالات پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہوگا، جو انسان اپنے نفس امارہ، نفس لوامہ اور ان کا جو بندہ تابع دار ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں آئے گی؟ ہاں تو یہ تو بات بھائی ہے کہ جب ہم تو اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ 2-4 اشعار رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں۔ اپنی پوری قوم کو، اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں خدا کے لیے کچھ کر گزریے، اپنے میں جذبہ جہاد پیدا کیجیے، ورنہ داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں آپ یہ دیکھیں کہ اور پھر انہی ہلاکو خاں، اسی ہلاکو خاں کے گھر سے ایمان کی شمعیں جلی ہیں، پھر لوگ آگے آئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، میرے پاس تصدیق کوئی نہیں ہے، انہی میں سے لوگ پیدا ہوئے تھے اور پھر سے مسلمان دنیا پہ چھائے۔ جب تک ہم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، ہم یہ توحید اپنے سینوں میں اپنے خون کے ساتھ نہیں دوڑائیں گے تو یاد رکھیے اسی طرح ہمارا عرصہ حیات تنگ ہوتا رہے گا۔ اور تو اسی لیے تو کہا تھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کیونکہ ہلاکو خاں اس کی فیملی پھر سے جب یہ شیخ عبدالقادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبلیغ شروع کی ہے تو پھر سے لوگوں میں جذبہ یہ احیاء دین پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اسی لیے کہا تھا کہ پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور ہمیں تو لازمی تھا، ہمیں کھیلنا لازم تھا، جن کو ڈھال شمشیروں کے ساتھ وہ کلب میں ناچتے ہیں ننگی ہمشیروں کے ساتھ، مجھے بتائیں یہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور نفرت کی آگ کتنے گھروں کو جلا گئی، ایک بھیڑ سی لگی ہے کفن کی دکان پر۔ تو میں الطاف حسین حالی کے ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری باتوں کو غور کیجئے، اپنے بچوں کو تیار کیجئے، ہمہ جہد ہمہ وقت بچوں کو دین پڑھائیے، ضرور جدت حاصل کیجئے۔
ضرور سائنسی علوم سیکھیے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنی تاریخ بتائیے اور قرآن سے ان کا تعلق جوڑیے، تب ہماری بقا ہے۔ ورنہ میں بتا دوں آپ کو، یہ قرآن کی پکار ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی پکار ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے ہمارا کہیں ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب اور غربا ہے۔ وہ دین کے ہوئی بزم جہاں، جس سے چراغاں اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ واضح قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق تبی نہ رہی، شعلہ بیانی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، باقی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ میں آپ سب سے، پورے اپنے بچوں سے میں امید کرتا ہوں کہ، اور اپنی حکومت سے میں کہتا ہوں، اور خدا کے لیے اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں یہ کانسنٹ ختم کرائیے۔ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ غیروں کی تقلید ہے۔ ہاں، اور قرض کی پیتے تھے، میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، اگر ہمیں IMF سے قرض مل گیا ہے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، شوخیاں منا رہے ہیں، کانسنٹ ہو رہے ہیں، یہاں پہ پوری دنیا کے طوائف اور طائف آ رہے ہیں۔ اور طوائف الملوکی سے ڈریے کہ خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ اور میں اپنے عرب بھائیوں سے کہتا ہوں، ہماری آواز وہاں تک پہنچے، انشاءاللہ ضرور پہنچے گی۔ خدا کے لیے ختم کیجئے، اپنے بچوں کو جذبہ جہاد سے سرشار کیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اسی سرزمین سے پھر سے کچھ سپہ سالار اٹھے گا، اور پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے گا۔ یہ نہیں اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی غلاموں کی طرح، جیسے صحابہ اکرام نے یعنی شمع، وہ خود پروانے بنے ہیں اور پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں اپنائیں گے، ہمیں کبھی بھی اللہ پاک جو ہے وہ سرخرو نہیں کریں گے۔ ہماری نجات صرف اس میں ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جائیں، اپنے بچوں کو جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اور اس دینی تعلیم کی طرف لگائیں، اور دنیا میں اپنا مقصد بتائیں، ورنہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔